جو شخص ان تین چیزوں کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہوگا وہ شخص ہرگز پریشان نہیں ہوگا اور سکون سے رہے گا۔ سب سے پہلی چیز جس پر عقیدہ رکھتا ہو وہ یہ ہے کہ بندہ خود کو خدا کی طرف سے امانت دار سمجھے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کی امانت ہے۔ جیسا کہ ایک قول ہے کہ بندہ اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ خدا کا ہے۔ ارباب سیرت حقیقی بندگی بھی یہی ہے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جس کا نام عنوان بصری تھا اس سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم علم چاہتے ہو تو عبودیت کے حقیقی معنی کو معرفت سے حاصل کرو۔ اس نے کہا کہ مولا عبودیت کے معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بندہ خود کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کا ہے۔ دیکھیں، جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صدقہ و دیگر واجبات ادا کرنا آسان ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اس وقت مشکل ہو جاتی ہیں کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں اور میں ان کا مالک ہوں، اور پھر اس مال سے محبت کر لیتا ہے۔ حالانکہ روایت یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا چلے گئے وہ سب مہمان تھے اور چلے جائیں گے، اور جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں وہ بھی امانت ہے، یعنی مہمان چلا جائے گا، چیزیں مالک کے پاس رہ جائیں گی۔ دوسرا معنی عبودیت اور بندگی کا یہ ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ انسان ہی کے فائدے اور مصلحت کے لیے کرتا ہے، اور وہ ان کو مل کر رہے گا۔ ارباب سیرت دیکھیں، اب اس بات کو میں ذرا سا سمجھاتا چلوں۔ بھائی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے لیکن وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسان کو پسند نہیں ہوتی لیکن وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ خدا کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگتی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے بری، اور ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ ارباب سیرت دیکھیں، کبھی آپ دعا کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، نا امید نہیں ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا آپ کے لیے نقصان دہ ہو، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت اس لیے تو مناجات اہل بیت کے ابتدائیہ کلمات یہ ہے کہ اے اللہ، یہ جو تو نے مجھ سے ایک چیز کو دور کر رکھا ہے اس لیے ہے کہ اس کا دور رہنا میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ تو تمام امور کے انجام سے آگاہ ہے۔ اب اسی بات کو خدا کریم حدیث قدسی میں کچھ اس طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے فقر بہتر ہے، اگر وہ مالدار ہو جائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا غنی اور مالدار ہونا بہتر ہے، اگر وہ فقیر ہو جائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بس خدا جو بہتر جانتا ہے اور مصلحت دیکھتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے، اس لیے تو خدا کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ارباب بصیرت اسی مقام پر پہنچ کر رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ مومن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے،
اور اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اللہ مومن کو مشرق اور مغرب کی شاہی دے دے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ بس خدا اپنے بندے کے لیے جو کرتا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ارباب بصیرت اب ایک جملہ کہہ کر میں اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیں اپنے کاموں میں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اپنے کاموں میں کبھی بھی اپنی تدبیر سے کام نہ لے، بلکہ اپنے کام مدبر حقیقی یعنی خدا پر چھوڑ دے۔ خدا جو بہتر چاہے گا وہ اس کے لیے انجام دے گا۔ ارباب سیرت اب اس منزل پر پہنچ کر میں ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ ایک چیز کی طرف رغبت رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جاننا چاہتا ہے لیکن وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ارباب بصیرت ایک قصہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مرد کا قصہ ملتا ہے جو حیوانات کی زبان سیکھنا چاہتا ہے۔ ملا رومی نے اس حکایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص، ایک جوان حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا نبی اللہ مجھے حیوانات کی زبان سکھائیں تاکہ میں ان سے باتیں کر کے عبرت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھ اس خواہش کو ختم کر دے کیونکہ اس میں تیرے لیے نقصان ہے، اس میں تیرے لیے خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ اگر تو عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر، یہ کتابوں اور منہ کی باتوں سے نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اسے بہت سمجھانا چاہا کہ دیکھ حیوانات کی زبان سیکھنا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، حیوانات کی زبان سیکھنا تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ مگر ارباب بصیرت وہ جوان اپنی ضد پر اڑا رہا اور اس نے جناب موسیٰ کی ایک بات نہیں سنی۔ اب جب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ جوان میری بات نہیں سن رہا تو سرکار موسیٰ نے، حضرت موسیٰ نبی نے اللہ سے دعا کی، پروردگار اسے حیوانات کی زبان سکھا۔ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے اسے مرغ اور کتے کی زبان سکھا دی اس لیے کہ ہمارے دروازے سے کوئی خالی جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھ آج سے تو کتے اور مرغ کی زبان سمجھے گا، جا چلا جا۔ وہ جوان گھر آیا اور گھر آنے کے بعد بیوی اس کی دسترخوان لائی اور دسترخوان لگ گیا، کھانا لائی، کھانا رکھ دیا۔ اب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، ادھر سے کتا دوڑا، ادھر سے مرغ دوڑا۔ کتے نے چاہا میں اٹھا لوں، مرغ نے چاہا میں اٹھا لوں، لیکن مرغ چونکہ چھوٹا تھا اس نے جلدی جلدی آیا اور اٹھا لیا، منہ میں ڈالا۔ کتے نے کہا کہ دیکھ تو نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ جو دانا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تو کھا لیتا ہے اور یہ روٹی کا لقمہ بھی میرے لیے نہیں چھوڑا۔ مرغ نے کہا پریشان نہ ہو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا، گوشت ملے گا، پیٹ بھر کے کھانا۔ ارباب بصیرت اب جیسے اس شخص نے اس بات کو سنا، اٹھا اور گیا بازار میں گھوڑے کو فروخت کر دیا، گھر آ گیا۔ دوسرا دن پھر آیا، بیوی دسترخوان لائی، پھر روٹی کا لقمہ زمین پر گرا، پھر کتا دوڑا، پھر مرغ دوڑا، مگر مرغ نے آج پھر روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ کتے نے کہا کہ مرغ دیکھ کتنے جھوٹ بولتا ہے، تو نے کہا تھا گھوڑا مر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا۔ مرغ نے کہا دیکھ مالک نے گھوڑا بیچ دیا مگر پریشان نہ ہو، کل مالک کا خچر مر جائے گا تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا، گوشت کھانا۔ ارباب بصیرت جیسے اس شخص نے یہ بات سنی، پھر اٹھا، اٹھ کر خچر کو جا کر بیچ دیا، پھر گھر آ گیا۔ تیسرا دن پھر آیا، اسی طرح کا واقعہ پیش آیا اور پھر کتے اور مرغ کو گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ کتے نے کہا دیکھ تو کتنا جھوٹا ہے، تو نے کہا کہ گھوڑا مر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا، تو نے کہا خچر مر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو مرغ نے کہا دیکھ مالک نے گھوڑا بیچ دیا، مرغ نے کہا مالک نے خچر بھی بیچ دیا۔ مرغ نے کہا پریشان نہ ہو، کل مالک کا غلام مر جائے گا اور پھر لوگ اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز اسے تعزیت پیش کرنے آئیں گے، بہت زیادہ کھانا پکے گا تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔
ارباب بصیرت اور ارباب معرفت جیسے اس شخص نے یہ بات سنی تو گیا بازار غلام کو بھی بیچ دی۔ کچھ دنوں کے بعد کتے اور مرغ کو پھر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ کتے نے کہا مرغ تو کتنے جھوٹ بولتا ہے، تجھے گدڑ اٹھا کر لے جائے۔ تو نے کہا گھوڑا مر جائے گا مگر نہیں مرا۔ تو نے کہا کھچر مر جائے گا مگر نہیں مرا۔ تو نے کہا غلام مر جائے گا مگر نہیں مرا۔ مرغ نے کہا دیکھ غلام بھی مالک نے بیچ دیا، کھچر بھی مالک نے بیچ دیا، گھوڑا بھی مالک نے بیچ دیا، لیکن پریشان نہ ہو کل مالک خود مر جائے گا۔ ارباب بصیرت اب وہ شخص جو اتنا خوش تھا اب جیسے سنا دوڑتے ہوئے جناب موسیٰ نبی کے پاس گیا، کہا یا نبی اللہ مرغ نے گھوڑے کی پیشن گوئی کی، میں نے اسے بیچ دیا۔ مرغ نے کھچر کی پیشن گوئی کی، میں نے اسے بیچ دیا۔ مرغ نے غلام کی پیشن گوئی کی، میں نے اسے بیچ دیا، لیکن یا نبی اللہ آج تو اس نے میری پیشن گوئی کر دی ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ یا نبی اللہ آپ مجھے کوئی حل بتائیے۔ تو جناب موسیٰ نبی نے کہا دیکھ میں نے تجھے روکا تھا، اس میں تیرے لیے نقصان ہے، تو نے نہیں مانا تو اب تجھے مرنا پڑے گا، لیکن ہاں اتنی ضرور دعا کروں گا کہ تو ایمان پہ مرے۔ ارباب بصیرت دیکھیں اس پورے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ سمجھ لیجئے یہ بات، جو چیز آپ کے ہاتھ سے تقدیر سے چلی جائے وہ آپ سے بلا کو دور لے گئے۔ بھائی اگر یہ شخص گھوڑا نہ بیچتا، اگر یہ شخص کھچر نہ بیچتا، اگر یہ شخص غلام نہ بیچتا تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن ارباب بصیرت اس نے اپنے مال اور مال کے دکھ اور درد سے ایسا بھاگا کہ مال کو بڑھا لیا مگر خود مر گیا۔ تیسرا معنی عبودیت اور بندگی کا یہ ہے کہ بندے کو خدا کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور ہر وقت تسلیم اور رضا کے مقام پر ہو۔ ارباب بصیرت بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر جو مصائب اور بلائیں آتی ہیں وہ خدا کے ارادے، اس کے عزم اور حکم سے آتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کے ارادے کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق تعقیبات مشترکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کہے گا یا میں یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیرہ، تو اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ارباب بصیرت خدا کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ اس لیے معصومین فرماتے ہیں کہ جب بھی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو، اور جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو بھی انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ اگر انشاءاللہ کہو گے تو وعدہ پورا کرو گے، اور اگر انشاءاللہ نہیں کہو گے تو وعدہ نہیں پورا کر سکو گے۔ انشاءاللہ کے عنوان سے ایک واقعہ حضرت سلیمان نبی کا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان نبی کی 70 بیویاں تھی۔ ایک رات سب کے پاس گئے تاکہ سب سے ایک ایک بیٹا ہو اور پھر میں ان کو جہاد کے لیے بھیجوں، مگر ارباب بصیرت جناب سلیمان نبی نے انشاءاللہ نہ کہا اور انہیں اولاد نہ ہوئی۔ اب اس مقام پر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات قدرت کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان نبی انشاءاللہ کہہ لیتے تو انہیں بیٹے بھی ہوتے اور ان کے بچے جہاد پر بھی جاتے۔ ارباب بصیرت خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ بھائی نمرود یہ چاہ رہا تھا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، اتنی زحمتوں سے تکلیفوں سے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور جناب ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، لیکن خدا کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار بنا دیا جائے، تو اللہ نے ایسا ہی کیا۔ بھائی نمرود نے ایسا کیا، اس کے بعد فرعون نے بھی ایسا ہی کیا۔ فرعون یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو، تو فرعون نے کئی ہزار حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیے،
اور 20,000 شیرخوار بچوں کو قتل کر دیا کہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو، لیکن حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. کیوں؟ اللہ کا ارادہ یہ تھا. بس ارباب بصیرت، میں اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹتا ہوں. ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دیکھو، اگر دنیا کی تمام تلواریں حرکت میں آ جائیں، اگر خدا نہ چاہے تو آپ کی ایک شہ رگ بھی نہیں کٹ سکتی.